ایس جی پی ٹی کا بھی مسئلہ آج کل بہت عام ہو گیا ہے، اور دوسرا چوتھا شخص جو ہے وہ اپنی رپورٹ پکڑ کر پھر رہا ہے کہ جی میری رپورٹ میں گرمی آ گئی ہے، جگر میں گرمی آ گئی ہے، میں نے باہر جانا تھا تو اس لیے میں نے ٹیسٹ کروایا۔ اس میں وہ سارا کرتے ہیں، ایچ آئی وی بھی کرتے ہیں، وہ ایچ سی وی بھی کرتے ہیں، جو ہیپاٹائٹس سی والا ہے، بی والا ہے، وہ سارا، اور اس کے ساتھ ایس جی پی ٹی کرتے ہیں۔ تو ہر شخص کو جس کو باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے، یا ویسے کوئی وہ ہوتا ہے کوئی گرمی کا مسئلہ، جگر کی گرمی آ گئی، حالانکہ یہ جو ہوتا ہے ایس جی پی ٹی کرواتے ہیں، ایس جی پی ٹی ہر شخص کی جو ہوتی ہے اس میں تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے، انزائم ہوتے ہیں بیسیکلی، یہ ایل ایف ٹی جب کرواتے ہیں ایل ایف ٹی میں ہی آ جاتے ہیں، بلوروبن ہوتا ہے، سی پی ٹی ہوتا ہے، سی او ٹی ہوتا ہے، الکلائن فاسفیٹس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارا وہ جو ہیپاٹائٹس سی بی اور یہ کرواتے ہیں، تو یہ ہر دوسرے شخص کو بتا دیتے ہیں۔ اب وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب مجھے پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے، گنے کا رس پینا چاہیے۔ اب میرے پاس ابھی ایک دو مریض آئے، وہ ان کو باہر جانا تھا، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہماری اس کی ایک بھائی کی 94% آئی ہے، ایک کی 39% آئی ہے۔ اب بیچاروں کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ یہ پرسنٹیج کا کیا مقصد ہوتا ہے، یہ پرسنٹیج ہے یا یہ اس کی ویلیو ہے۔ تو نارمل ویلیو اس کی جو تھی وہ 10 سے 40 کے درمیان تھی، اور اس کی آگے تھی 39، تو مطلب وہ نارمل تھی، نارمل رینج میں تھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ دوسرے کی 94 تھی، تو اب وہ اس کو 94 کو جو اس کی ویلیو آئی تھی، وہ اس کو اس کی پرسنٹیج سمجھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ پرسنٹیج نہیں ہوتی، یہ لیور کا ایک فنکشن ہوتا ہے جو ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس کی مین جو وجہ ہے وہ فیٹ ہوتی ہے، چکنائی وغیرہ زیادہ کھاتا ہے انسان، اس میں پراٹھے وغیرہ ہوتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں، یا دودھ کچا، وہ بتا رہا تھا کہ دودھ کچا زیادہ پیتا ہی ہے، تو دودھ زیادہ پینے اس میں پھر فیٹ ہوتا ہے، تو فیٹ جب زیادہ سٹور ہو جاتا ہے لیور کے اندر اور باڈی کے اندر، کیونکہ لیور کا ویسے ہی کام ہے کہ اس نے فیٹ پروڈیوس کرنا ہے، تو وہ زیادہ جب انسان کھائے گا بھی زیادہ تو اور زیادہ پیدا کرے گا۔ اب زبان ان کی جو ہے وہ سفید ہے، میں نے کہا ابھی گرمی ہو تو ان کی زبان لال سرخ ہونی چاہیے، پیشاب پیلا آنا چاہیے، آنکھیں پیلی ہونی چاہیے، ایسی تو کوئی علامت ہے نہیں، تو اس کو آپ گرمی کیسے کہہ رہے ہیں؟ لیکن وہ بہرحال یہ بات سمجھانا بھی تو ایک بہت مشکل بات ہے، کیونکہ ایک لفظ چل جاتا ہے جب مارکیٹ میں مشہور ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اس کے پیچھے چلنے شروع ہو جاتے ہیں، بھاگ پڑتے ہیں، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور تو بہرحال یہ ایس سی پی ٹی کا جو فنکشن ہوتا ہے، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو میڈیکل سائنس کی ٹیسٹنگ اور رپورٹنگ کا جو سلسلہ ہے، اس میں کچھ کھانے پینے کی روٹین کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے، کہ وہ ان دنوں میں وہ روٹین ہو رہی ہوتی ہے، کچھ چیزیں زیادہ سکھا بیٹھا ہوتا ہے انسان، تو وہ اس کی وجہ سے وہ انزائم میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے، اور ان چیزوں سے پرہیز، چکنائی، پراٹھے وغیرہ، تلی ہوئی چیزوں، کچا دودھ، چکنائی کی چیزوں سے ذرا انسان پرہیز کرتا ہے تو وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس میں بڑا اہم کردار جو ہے وہ قبض کا بھی ہوتا ہے، قبض اگر صحیح ہو اور پخانہ روزانہ کی بنیاد پر کھل کر آ رہا ہو، تسلی بخش آ رہا ہو، روزانہ انسان پیٹ صاف ہو رہا ہو، تو پھر اس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ چکنائی سے بچا جائے اور اپنی روٹین کو ٹھیک کیا جائے، کھانے پینے کی اور قبض کی، تو یہ ایس جی پی ٹی چند دنوں میں ہی نارمل ہو جاتا ہے، یہ اتنی فکر والی، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔